الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ منتخب نصاب کے پہلے حصے کے پہلے سبق کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی میں۔ ہم نے اس میں یہ ہے کہ سورۃ العصر کا جائزہ لے لیا تھا، تذکر بالقرآن کے حوالے سے بھی اور تدبر کے حوالے سے بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ جو چار عظیم اصطلاحات ہیں جو کہ تیسری آیت میں موجود ہیں، یعنی کہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے، ان چاروں کو ہم نے مطلب تفصیل میں جا کر اس کا فہم حاصل کر لیا تھا۔ اور ہم نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ان چار اصطلاحات کے دو جوڑے بنائے، ایمان اور عمل صالح کو ہم نے ایک طرف رکھا، اس کے باہمی لزوم کو ہم نے سمجھا، دوسری طرف تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو ہم نے رکھا، اور اس کے باہمی لزوم کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں سمجھ لیا۔ اور پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ جو دو جوڑے ہیں یا جو دو بریکٹس بن گئی ہیں، ان کو آپس میں جوڑ کے ان کے باہمی لزوم کو ہم نے سمجھا، اس کو سمجھنے کی صحیح حاصل کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ضمن میں ہم نے ایک اہم نقطہ مزید بھی واضح کر دیا تھا، اس لیے کہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ ایمان سے متعلق ایک اہم نقطہ تھا، وہ کیا کہ قانونی ایمان الگ ہے اور حقیقی ایمان الگ ہے۔ قانونی ایمان سے مراد اقرار باللسان، کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان بن گیا، اب اس کو کوئی کافر قرار نہیں دے سکتا۔ جبکہ حقیقی یا شعوری ایمان سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ تصدیق بالقلب والا ایمان، یعنی کہ جن باتوں پہ، جن خبروں پہ ہم ایمان لے کے آ رہے ہیں، اس کا ایک یقین دل میں ہمارے بیٹھ جائے۔ تو یہ دو الگ الگ ہیں۔ اور جہاں تک قانونی ایمان کی بات ہے تو قانونی ایمان کی سطح پر ایمان علیحدہ رہے گا اور عمل صالح یہ علیحدہ رہے گا، جبکہ حقیقی یا شعوری ایمان کی سطح پر ایمان اور عمل صالح یہ دونوں ایک اکائی یا ایک آرگینک ہول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لزوم ہے ان چار اصطلاحات کے مابین، اس کو ہم نے قرآن کی روشنی میں بھی دیکھ لیا تھا، احادیث کی اس میں روشنی میں بھی دیکھ لیا تھا۔ اب اس ضمن میں ایک اہم جو مزید پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ کہ اگر کسی معاشرے میں تواصی بالحق کے خلاف رد عمل نہ ہو، یعنی کہ اہلیان حق اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، معاشرے سے کوئی فرکشن نہیں آ رہا، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس معاشرے میں پہلے سے حق کا بول بالا ہو، یعنی کہ حق کا نظام پہلے سے وہاں پہ قائم ہو۔ اب ایسا ماحول ہوگا کہ حق کا نظام قائم ہے اور میں وہاں پہ تواصی بالحق کا فریضہ انجام دوں گا، تو اس میں فرکشن کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہاں پہ تو مجھے پلکوں پہ، آنکھوں پہ بٹھایا جائے گا۔ تو یہی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک معاشرے میں اگر تواصی بالحق کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے اور وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، تو اس کا واضح مفہوم یہی ہے کہ وہاں پہ پھر حق کا بول بالا ہے۔ لیکن اگر نظام باطل ہے، نظام ظالم ہے، طاغوت کی حکمرانی ہو، اور یہ ہے کہ باطل نظریات کا رواج ہو، اب ایسے ماحول کے اندر اگر میں اور آپ تواصی بالحق کا فریضہ انجام دیں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا۔ وہ لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ نظام بہرحال اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی مراعات یافتہ جو طبقہ ہے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس معاملے میں پھر ہوگا کیا کہ ایک ریئیکشن اور ایک کانفلکٹ کا پایا جانا، موجود ہونا، یہ ناگزیر ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ریئیکشن جب آئے گا معاشرے کی طرف سے تو اس میں پھر یہ ہے کہ استقامت اور صبر کے جو مراحل ہیں وہ آ کر رہیں گے، اور یہ ہے وہ باہمی لزوم۔ اس کو ہم نے پچھلے نشست میں کافی تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ اب اس ضمن میں مولانا فراہی رحم اللہ، انہوں نے یہ ہے کہ اپنی تفسیر میں جو انہوں نے تفسیر کی ہے سورۃ العصر کی، اس میں یہ جو چار اصطلاحات ہیں اس کے باہمی لزوم کو
واضح کر کے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ تواسی جو ہے، تواسی کا ہم نے کیا مفہوم نکالا تھا کہ وہ وصیت اور وہ نصیحت جو شد و مت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ باہم مل کر کی جائے۔ تو تواسی کا حق بتمام و کمال اسی وقت پورا ہوگا کہ جب نظام خلافت قائم ہو جائے۔ اب اس پر کچھ بات کریں گے آخر میں اگر موقع ملا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ یہ جو لزوم ہے دو جوڑوں کے آپس میں مابین یا چار اصطلاحات کے مابین، اس کا یہ جو باہمی لزوم ہے یا جو جوڑنے والی چیزیں ہیں، وہ بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ تین چیزیں ہیں یا تین اساسات ہیں یا تین بنیادیں ہیں۔ اس میں پہلے لزوم کو تو ہم نے پچھلے نشست میں دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلے لزوم کیا ہے کہ یہ قانون طبیعی کا تقاضا ہے، یعنی کہ ہم نے مثال کیا سامنے رکھی تھی کہ اگر آپ کہیں پر آگ بھڑکا دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی حرارت ماحول میں سرایت نہ کرے، یا آپ کہیں پہ برف کی سل لا کر رکھ دیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی ٹھنڈ ماحول میں سرایت نہ کرے۔ بالکل اسی طرح جہاں ایمان حقیقی اور عمل صالح ہوگا تو اور اپنی پختہ شکل میں ہوگا، پختہ شکل کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایمان اور یہ عمل صالح معاشرے میں سرایت نہ کریں۔ ہاں، اب اگر یہ ایمان اور یہ عمل صالح یا تواصل بالحق یہ اگر معاشرے میں سرایت نہیں کر رہا تو اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ معاشرہ اخلاقی طور پر بالکل مردہ ہو چکا ہو، تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اگر ایک معاشرے میں کنڈکٹیوٹی ہی نہ رہے خیر کے لیے، جس طرح کہ لکڑی جو ہوتی ہے اس میں کرنٹ کے لیے کوئی کنڈکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے، تو کرنٹ یا بجلی سرایت نہیں کر سکتی لکڑی میں۔ بالکل اسی طرح ایک معاشرے میں اگر کنڈکٹیوٹی نہیں ہوگی خیر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، یہ صلاحیت ہی نہیں ہوگی خیر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ پھر آپ چاہے جتنی بھی آگ بھڑکا دیں اور چاہے جتنے بھی برفانی تودے لا کے رکھ دیں، کبھی بھی حرارت سرایت نہیں کرے گی ماحول میں، کیونکہ ماحول سازگاری نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سرایت اس میں کر سکیں۔ تو اگر معاشرے کی اخلاقی حص مفتود ہو چکی ہے اور روحانی اعتبار سے معاشرہ بالکل مر چکا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح یا تواصی بالحق کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور ایسے کئی اقوام کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں، مثال کے طور پر، اور یہ مطلب وہ اقوام ہیں، یہ وہ معاشرے ہیں کہ جن پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا، لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ معاشرے بالکل اخلاقی طور پر مر چکے ہیں اور ان میں خیر کو ایکسیپٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو تہہ بالا کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ جو 6 رسول ہیں، ان کے اقوام کا قصہ قرآن مجید میں بڑی تکرار اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو قوم کی اخلاقی حص کا مر جانا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی قوم کو 950 برس نصیحت اور وصیت کرتے رہ گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ 950 برس کی جو دعوت و تبلیغ تھی یہ بھی اپنی قوم کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ کیوں؟ قوم کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیت مفتود ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ تو رہا ایک امکان کہ اگر ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق ہو رہا ہے اور وہ سرایت نہیں کر رہا معاشرے میں، تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے کی اخلاقی موت واقع ہو چکی ہے۔ دوسرا امکان کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایمان اور عمل صالح ہو رہا ہے یہ محض نمائشی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر آگ کی محض اگر ایک صورت ہو، یعنی کہ آپ 3D ایفیکٹس کے ذریعے یا ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آگ کے شعلے بھڑکا دیں، تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی حرارت ماحول میں سرایت کر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگ ہے ہی نہیں، وہ صرف آگ کی صورت ہے۔ تو اسی طرح اگر ایمان اور عمل صالح محض نمائشی ہے، اندر سے کوکلا ہے، تو اس کا کوئی اثر معاشرے پر نہیں ہوگا۔ اب یہ دو صورتیں ہیں کہ ایمان اور عمل صالح اگر ہو رہا ہے اور وہ معاشرے میں سرایت نہیں کر رہا، تو یہی دو صورتیں ہو سکتی، تیسری کوئی صورت کا امکان نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک طریقے سے ایمان اور عمل صالح ہو، پختہ ہو،
اور وہ معاشرے میں سرائیت نہ کرے۔ اب اس میں یہ جو پہلی صورت ہے، یعنی کہ ایک ایسے معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہو جو اخلاقی اور روحانی طور پر مر چکی ہو، تو اس پر یہ ہے کہ قرآن بالکل واضح ہے، وضاحت کے ساتھ مطلب اس کی ہدایت ہمیں مل چکی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی ایسے قوم سے واسطہ پڑ جائے کہ نظام باطل ہو، ظالمانہ ہو، اور اس میں خیر کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی کوئی صلاحیت نہ بچی ہو، تو پھر بھی یہ ہے کہ یہ جو دائی حق ہے، یعنی کہ وہ شخص جس نے دین اسلام پر ایمان لا کر اور حق کا دائی بن گیا، اس کا کام یہ ہے کہ معاشرہ جیسے بھی ہو، چاہے اخلاقی طور پر فوت ہو چکا ہو، تب بھی اس نے یہ کام جاری رکھنا ہے۔ یعنی کہ جو دعوت الی الخیر ہے، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا کام اس نے بہرحال جاری رکھنا ہے۔ یہ دائی حق کا فرض ہے۔ یہ جو معاشرے کی اجتماعی بغاوت ہے، یعنی کہ معاشرہ اگر اخلاقی طور پر ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو یہ دائی حق کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فریضے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کمزوری کا مظاہرہ کرے، بالکل بھی نہیں۔ جس کو بھی بات سمجھ آئے، قرآن کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جس کو بھی یہ بات سمجھ آئے، اب اس کا فرض ہے کہ اپنے تمام تر وسائل اور ذرائع لگا کر، بروکار لا کر اپنے اس فرض کو نبھاتا رہے، چاہے وہ ایک فرد ہو یا وہ چاہے ایک گروہ کی شکل میں ہو۔ جس طرح کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں بہرحال ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، اور وہ خیر کیا ہے؟ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی کہ وہ نیکی کی طرف بلائے اور وہ منکرات سے روکے۔ اب کیسے روکے، یہ ایک حدیث سے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب دیکھیں یہاں پہ پھر کلمہ حصر آ گیا، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ مطلب اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، تو ان کی فلاح کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو بھی ایسا فرد یا ایسی اجتماعیت ہے جو یہ کام کرے اور یا کر رہی ہو، تو اسے یہ فریضہ بہرحال سر انجام دیتے رہنا ہے بہر صورت، چاہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا ہو۔ اس پہ ہم نے پچھلے نشست میں بھی کچھ بات کر لی تھی۔ اب اس حقیقت کو دراصل قرآن میں واضح کیا گیا ہے، سورۃ الاعراف میں، اصحاب السبت کے واقعے کی روشنی میں۔ یہ جو یوم سبت کا معاملہ تھا، اس میں 3 گروہ بن گئے تھے اس معاشرے کے اندر۔ ایک وہ گروہ کہ جنہوں نے یوم سبت کا جو قانون تھا اس کو توڑ ڈالا، یعنی کہ اللہ کے حکم کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ کہ جنہوں نے حکم توڑنے والوں کا ساتھ تو نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو حکم توڑنے والے تھے ان کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا نہیں کیا۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، جو ان کو بہرحال اللہ کے حکم کو توڑنے سے روک رہا تھا۔ تو اب اس ضمن میں وہ لوگ جو اس برائی یا اس معصیت میں ملوث تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ ملوث تھے ان کو روک بھی نہیں رہے تھے، ان لوگوں سے کہنا تھا کہ جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم لوگ خواہ کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے ہو ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں کہ جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہلاک ہو کر رہیں گے، یا یہ کہ اللہ ان کو شدید عذاب دے گا۔ اس پر داعیان حق کا جو جواب تھا وہ ایک فیصلہ کن جواب ہے۔ قالوا معذرة الى ربكم ولعلكم يتقون۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں اس جواب کے اندر، اور یہ 2 ایسی باتیں ہیں کہ اس کو ہمیں بھی اپنے ذہنوں میں ہمیشہ مستحضر رکھنا ہے۔ اسی سے دلالت ہوتی ہے اس امر پہ کہ یہ جو کام ہے تواصی بالحق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہر حال میں ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 1 معذرت الی ربکم، کہ کم از کم ہم تو اللہ کے حضور کوئی اپنی معذرت پیش کر سکیں گے، یعنی کہ ہم اللہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے مرتے دم تک اپنی کوشش کر لی، اپنا فریضہ ہم سر انجام دیتے رہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں ہم بھی مجرم شمار ہوں گے۔ دوسری بات کیا کی وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ ان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ لازماً حق کو رد کر دے گا۔ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، لوگوں کو ہدایت کرنے کا فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہونا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ہماری بات بیٹھ جائے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا علی رضی اللہ عنہ
اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی اللہ ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ یہ جو کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو بہرحال جاری رکھنا ہے، کیونکہ وہی دو باتیں ہیں۔ کم از کم قیامت کے دن ہمارے پاس اللہ کے سامنے ایک عذر پیش کرنے کے لیے ہوگا کہ بہرحال ہم نے اپنی ایک کوشش کر لی تھی۔ دوسرے نمبر پر اگر ہمارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے خیر کا ذریعہ بنے گا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اچھا، پھر یہ جو کام ہے تواصی بالحق کا، یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کام کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو دائی ہے، جو دعوت خیر کی طرف دے رہا ہے، یعنی کہ جو تواصی بالحق کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، وہ چاہے انفرادی حیثیت میں ایک شخص ہو یا اجتماعی حیثیت میں ایک گروہ یا ایک جماعت ہو، کیا ہوتا ہے کم از کم وہ اپنے آپ کو بگڑے ہوئے معاشرے کے اثرات سے بچا لے جاتے ہیں۔ وہی بات ہے جو میں نے پچھلے نشست میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز۔ تو یہ فرکشن اور یہ کانفلکٹ اگر ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جاری رہے گا تو اس کا کم از کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان خود بگاڑ سے بچ جائے گا، ماحول سے مغلوب نہیں ہوگا، معاشرے کے برے اثرات سے خود کو محفوظ رکھ سکے گا۔ اب آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، مطلب میں اپنے اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ دیکھیں تو ظلم یہاں پر ہے، شرک یہاں پر ہے، الحاد، باطل رسومات، بدعات، کیا کچھ یہاں پہ نہیں ہے۔ اب ان سب سے خود کو بچانے کا بہترین اور آسان ترین راستہ کیا ہے کہ میں ان سب کے خلاف مجاہد بن کر کھڑا ہو جاؤں، تو کم از کم میری بچت ہو گئی، کسی اور کی بچت ہو نہ ہو۔ اور اس کو ایک حدیث میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی کہ معاشرے کے اس بگاڑ کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا تو وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں جس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے منکرات کو روکے، تو اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی کوشش کرے گا، زبان سے حق ادا کرے گا تو وہ بھی مومن ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہ ہو، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی کہ اگر ظلم اور جبر معاشرے کا اس قدر بڑھ جائے کہ حق بیان کرنے پہ بھی زبانیں گدی سے باہر نکالی جانے لگی، تو کم از کم اپنے دل سے تو نفرت کرے بندہ، وہ بھی مومن ہوگا جو اپنے دل سے جہاد کرے گا، جو اپنے دل سے باطل نظام کی نفی کرے گا۔ دل سے نفرت اور نفی کرنے کی سے کیا مراد ہے کہ کم از کم اس نظام کو سرو نہ کیا جائے، اس نظام کو اسٹرینتھن نہ کیا جائے، اس سسٹم کی چاکری نہ کی جائے۔ اور پھر آگے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر دل میں بھی یہ نفرت نہیں ہے تو اس کے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، پھر تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی یہ جو چار اصطلاحات ہیں یا جو دو جوڑے ہیں، ان کو جوڑنے والی جو تین اساسات میں نے آپ کے تین بنیادیں، ایک بنیاد تو یہ ہو گئی کہ یہ قانون طبیعی کا بہرحال تقاضا ہے۔ اب اس لزوم کی جو دوسری اساس یا دوسری بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ یعنی کہ شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے کہ جو شے میں اپنے لیے پسند کروں وہی شے میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں، یعنی جو خیر میں نے قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھیں، مطلب جو چیز میں نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہے، یہ اختیار جو ہے یہ لفظ خیر سے ہی نکلا ہے، یعنی کہ وہ خیر جو میں نے اپنے لیے قبول کر لیا، اپنے لیے تسلیم کر لیا، تو اب یہ ہے کہ میں اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں۔ یہی سب سے بڑا خدمت خلق ہے کہ باقی لوگ بھی میرے اس خیر میں شامل ہو جائے، شریک ہو جائے۔ یعنی کہ جو یہ سمجھ جائے کہ یہ جو ایمان ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہی اصل حقیقت ہے، یہی اصل ہدایت ہے، اس لیے اس کو قبول کریں، تو پھر یہ ہے کہ اب اس خیر میں اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو، اپنے ملک کو، بلکہ یہ ہے تمام نوع انسانی کو اس میں شریک کریں۔ یہ شرافت و مروت کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، گویا کہ اگر ہمارے پاس یہ خیر ہے، یعنی کہ ہم پہ اللہ نے حقائق کھول دیے، ہمارا دل ٹھک گیا ہے، ان باتوں پہ ہمارا ایمان آ گیا ہے، اور اس ایمان کو پھر ہم اپنے حد تک ہی اپنے پاس ہی رکھ کے بخل کریں، تو یہ گویا کہ ہماری ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ وہ آیت جو سورۃ الحجرات کی ہے وہ ذہنوں میں آ جانی چاہیے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، تمہارا ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو سب سے بڑا خیر کیا ہے، یعنی کہ اس حق پر ایمان لانا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ہو گئی دو بنیادیں، یہ جو چار اصطلاحات ہیں یا دو جوڑے ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے والی جو تین بنیادیں ہیں اس میں سے دو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری بنیاد اس ضمن میں کہ یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے، یعنی کہ جس کو میں نے حق سمجھ کے قبول کر لیا ہے تو اس کا اب یہ ہے کہ غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس کا بول بالا کروں، اس کا مبلغ بن جاؤں، یعنی کہ اگر مجھ میں والدین کے حقوق کے حوالے سے اس سے متعلق ایک غیرت موجود ہے، یعنی کہ اگر میں اپنے والدین کے متعلق کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تو اس سے کئی گنا بڑھ کر غیرت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ غیرت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ انسان کیا ہے؟ بے حمیت ہے، بے غیرت ہے۔ تو غیرت اور حمیت کا تقاضا بھی بہرحال یہ ہے کہ انسان جو خود اپنے لیے ایمان اور عمل صالح کی روش جو اختیار کرتا ہے تو اب اس کا بول بالا یہی حق ہے، اصل میں ایمان لانا، اس کے عملی تقاضے پورا کرنا، اسی کو حق کہتے ہیں۔ تو اس حق کا پھر یہ ہے کہ بول بالا کرے اور اس میں اپنا تن من دھن لگائے۔ یہ تین بنیادیں ہیں یا یہ تین اساسات ہیں جو ان دو جوڑوں کو یا ان چار اصطلاحات کو آپس میں جوڑتی ہے۔ نمبر ایک یہ قانون طبی کا تقاضا ہے، نمبر دو یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے، اور نمبر تین یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے۔ یہ تو رہی سورۃ العصر سے متعلق گفتگو۔ اب ایک تجزیہ اس بات کا بھی ہم لے لیں کہ اس تمام گفتگو کا حاصل کیا ہے، یعنی کہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چار عظیم اصطلاحات، اس کو ہم نے کسی قدر گہرائی میں جا کر سمجھ بھی لیا، پھر ان کا جو منطقی ربط ہے اور ان کا جو باہمی لزوم ہے ان کو بھی ہم نے واضح کر دیا۔ لیکن اس سب کا حاصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو سورۃ العصر ہے یہ بنیادی طور پہ ہماری ایمان کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ سورۃ العصر کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہے، خسران میں ہے یا فلاح میں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایمان سے شروع کریں اور اوپر کی طرف جائیں تو ایمان اگر حقیقی ہوگا تو لازماً عمل درست ہوگا۔ ہاں، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی نسیان ہو سکتا ہے، کبھی ذہول ہو سکتا ہے، کبھی خطا ہو سکتی ہے، وقتی طور پر ماحول کے اثرات کے تحت یا جذبات کے طوفان کے تحت۔ تو یہ دو کنڈیشنز ہیں، اس میں انسان سے کبھی غلطی، بھول چوک ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہو کہ یہ وقتی کیفیت ہو۔ جس طرح کے پہاڑوں میں جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب کا ایک ریلا آتا ہے اور آ کر گزر جاتا ہے، تو اسی طرح اگر ماحول کے اثرات سے وقتی طور پر یا جذبات، ہمارے جو جذباتی میلانات ہیں بہرحال یہ بڑے زوردار ہیں، اس کے اثرات میں آ کر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نسیان ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی وہ کیفیت گزر جائے، جذبات کا ریلا گزر جائے، جو ہی ہوش آ جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس قسم کی جو توبہ ہے وہ اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لی ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایمان حقیقی ہے، شعوری ہے، یقین والا ایمان ہے تو اعمال پر اس کا لازماً ہوگا اس کا اثر، یعنی کہ اعمال درست ہو جائیں گے۔ اور اگر اب آگے جائیں، مطلب ایمان اگر پختہ ہے تو عمل صالح اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب اگر عمل انسان کا پختہ ہے، اب پختہ سے میں کیا مراد لے رہا ہوں کہ اگر بھرپور ہے، ہمہ گیر ہے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ایمان کا کوئی ایک پہلو، کوئی ایک ایلیمنٹ لے کر بیٹھ گیا، یعنی کہ مثلاً عبادات اور جو ذاتی نیکیاں ہیں اس میں تو بڑھ چڑھ کے آگے بڑھا جا رہا ہے اور ایمان کے جو باقی اسپیکٹس ہیں اس سے پہلو تہی ہو رہی ہے، تو اس کا نتیجہ پھر وہ نہیں نکلے گا جو سورۃ العصر نکالنا چاہتا ہے، بلکہ اعمال صالح کے تمام اسپیکٹس
کو کور کرنے والا جو عمل ہوگا، اور جب اس عمل میں پختگی آئے گی وہی آگے بڑھ کر کیا ہوگا، اس سے لازماً تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے جو مراحل ہیں وہ اس پر پھر آ کر رہیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں نے پچھلے نشست میں جیسے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ اگر بیج صالح ہوگا اور زمین بھی صالح ہوگی، یعنی کہ دوسری طرف جس زمین میں بیج کو دبایا جا رہا ہے اس میں بھی زرخیزی کی صلاحیت بہرحال موجود ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ لازماً پودا نکلے گا، اس سے لازماً درخت بنے گا اور اس پر لازماً برگبار اور پل لگیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان کی شخصیت فطرت کی صلاحیت پر برقرار ہے، یعنی کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اگر سلیم ہے، وہ پرورٹ نہیں ہو گئی ہے، وہ مسخ نہیں ہو گئی ہے، اب اس میں اگر ایمان کا بیج ڈالا جائے تو اس کے نتیجے میں لازماً عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے برگبار آ کر رہیں گے، یہ پل اس درخت پر لگ کر رہیں گے۔ اب اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہ نوٹ کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ یا چند جملے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ مسند احمد میں بھی ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ جو ہمارا دین ہے، حاضل امر کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ جو ہمارے دین کا معاملہ ہے، تو ہمارے دین کے جو اجزاء ہیں ان کو 3 الفاظ سے آپ نے بیان فرمایا، واضح فرمایا۔ راس حاضل امر، یعنی کہ ہماری دین کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، قوام حاضل الامر، اور ہماری دین کا جو تنا ہے، یعنی کہ جو ستون ہے ہماری دین کا، وہ کیا ہے، وَذَرْوَةُ الصَّنَامُ مِنْهُ، اور اس کی جو چھوٹی ہے، ہماری دین کی جو چھوٹی ہے وہ کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو 3 الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دے، کچھ اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہمارے اس دین یا ہمارے اس دین کے معاملے کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ، اور ہمارے اس معاملے یا ہمارے اس دین کا جو ستون ہے، یعنی کہ جس پہ وہ چیز جس پہ کوئی چیز کڑی ہوتی ہے، تو ہماری دین کا جو ستون ہے وہ کیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یعنی کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اب نوٹ فرمائے ذرا یہاں پہ کہ یہ عمل صالح کے 2 اہم ترین ایلیمنٹس ہیں جن کا ذکر دین کے ستون کے طور پہ آیا ہے۔ 2 چیزیں، کیا، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور تیسرے نمبر پر وَأَنَّ ذَرْوَةُ الصَّنَامُ مِنْهُ، اور یہ جو ہماری دین ہے اس کی جو چھوٹی ہے وہ کیا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ نوٹ فرما لیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا جامع ہے، یعنی ان دونوں کو جمع کرنے سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، حق کا بول بالا کرنے کی جدوجہد، اور اس جدوجہد میں پھر یہ ہے کہ جو بھی تکالیف، جو بھی آزمائشیں، جو بھی مصائب آئے اس پر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا، چاہے تن من دن کی بازی لگانی پڑے، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس میں یہ ہے کہ جان بھی کپتی ہے اور مال بھی کپتا ہے، صلاحیت اور وقت بھی کپتا ہے، اور یہ ہے دراصل ان 4 لوازم کے مابین وہ باہمی لزوم، یعنی کہ اگر ایمان صالح ہے تو لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس سے عمل صالح برآمد ہوگا، صادر ہوگا، اور عمل صالح اگر پختہ ہے، اگر بھرپور ہے، جس طرح کہ اس میں مطلب وہ عمل جو ہمارے دین کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں سب کو کور کرتا ہو، تو تواصی بالحق کی شاخ اس میں سے لازماً پھوٹے گی، اور اگر وہ حق صحیح ہے، یعنی کہ جو حق پھوٹا ہے عمل صالح کے نتیجے میں، وہ اگر ہمہ گیر ہے، اگر عمل ہمہ گیر ہوگا تو لازماً حق بھی ہمہ گیر ہوگا، تو اگر حق صحیح ہے تو اس کا رد عمل ایک باطل معاشرے کی طرف سے لازماً آئے گا، ایک فرکشن اور ایک کانفلکٹ کی صورت لازماً کریٹ ہوگی، اور ایسے میں تواصی بالصبر کے جو مراحل ہیں اس سے لازماً گزرنا پڑے گا۔ اب اس پروسیس کو ذرا کنورسلی بھی دیکھ لیں، مطلب ہم نے ایمان سے شروع کیا اور چلتے چلتے ہم تواصی بالصبر تک پہنچے۔ اب ذرا کنورس انالیسس بھی اس عبارت کا اگر ہم کر لیں
تو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے جو کہ ایک تلخ قسم کا نتیجہ لیکن بہرحال ہے، وہ یہ کہ اگر تواسب صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا، اگر معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، کوئی کانفلکٹ اور کوئی جو فرکشن ہے اس کی کوئی مطلب سچویشن کریٹ نہیں ہو رہی، اور بظاہر انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ میں حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو تواسب الحق ہے اس کا فریضہ میں انجام دے رہا ہوں، تو پھر کچھ مسئلہ ہے۔ کہاں مسئلہ ہے؟ پھر اس حق میں کوئی مسئلہ ہے، پھر پورے حق کی تبلیغ نہیں ہو رہی، آدھے حق کی پھر تبلیغ ہو رہی ہے، یعنی کہ دین کے پھر ان پہلوؤں کی اور ان حصوں کی تبلیغ ہو رہی ہے جس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس سے غلط نظام کو کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، جس سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہ آتی ہو، اور دوسری طرف اس کا مطلب بالفاظ دیگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو دائی حق ہے اس کا اصل میں کوئی کمپرومائز ہے، مطلب کوئی مفاد ہے، کوئی مفاہمت ہے بگڑے ہوئے نظام کے ساتھ، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حق کی دعوت ہو اور ایک باطل معاشرہ ہو اور وہ اس کا راستہ روکنے کے لیے سامنے نہ آئے۔ تو یہ بات ہمیں مطلب سمجھ لینی چاہیے کہ بظاہر اگر حق کی دعوت ہے، نظام باطل کا ہے اور پھر بھی اس کو برداشت کر رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہے، مطلب پھر کوئی سمجھوتا ہے ہمارا نظام کے ساتھ، وہ شعوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے، لاشعوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ دین کے ان اجزاء یا ان ایلیمنٹس کی تبلیغ ہو رہی ہے جن سے یہ ہے کہ نظام اور مفاد پرستوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کہ آپ نماز کی دعوت دیتے رہیں، اس سے بلا سرمایہ دار اور جاگیردار کو کیا خدشہ ہے، یا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس سے کیا اندیشہ ہے، پڑھتے رہیں نماز، نوافل پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، انگریز کو بھی کوئی خدشہ محسوس نہیں ہوتا تھا ہماری نمازوں سے، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی کہ انگریز کی چھاونیوں میں باجماعت نمازیں ادا کی گئی ہیں، انگریز کو معلوم تھا، وجہ یہ تھی کہ یہ کھوکھلی نمازیں ہیں، یعنی کہ ایک مذہبی عبادت ہے، ایک رسم ہے، ایک عقیدہ ہے، بس اس سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ویسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ویسے ہی اللہ اکبر، ورنہ اگر حقیقی ایمان ہو اس کلمے پر اللہ اکبر تو انگریز کے قانون کی نوکری اور غلامی یہ کیوں کر بندہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یعنی کہ وہ جو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر پر اگر حقیقی ایمان ہو کسی کا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا قانون سب سے بالا تر ہے، گویا اللہ اکبر کا یہ کلمہ حقیقی ایمان کی صورت میں یہ کلمہ بغاوت بن جائے گا، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ یہ محض ایک رسم بن چکی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر آذانیں دیتے رہیں، لاؤڈ سپیکر سے دے دیں، یورپ اور امریکہ میں بے شک جا کر دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ نماز روزے سے تو کوئی وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں روکتا، وہاں پہ بھی افطاریوں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے بہرحال کہ ہم سب کو اگر نظام باطل یا نظام ظالم ہے اور وہ کسی حق کو قبول کر رہا ہے تو کم از کم وہ والا حق نہیں ہو سکتا جس کو قرآن کریم پیش کرتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، چاہے اس دعوت کے دائی اپنے زوم کے مطابق کتنا ہی یہ سمجھتے رہیں کہ ہم حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اگر طاغوت یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کر رہا ہے تو پھر یہ کوئی رسمی اور نمائشی قسم کا یہ حق ہوگا، یعنی کہ یہ ہے کہ درپردہ کوئی مساہلت ہے، کوئی مفاہمت ہے دائی اور اس نظام کے مابین، یعنی کہ پھر وہ مجاہد کی اذان نہیں ہوگی بلکہ کس کی اذان ہوگی؟ ملا کی اذان، وہ جو ونس اگین علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور، یہ جو شاہین ہوتا ہے اس کا ورلڈ ویو بہرحال گرگس سے بہت بلند ہوتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھیں تواصی بالصبر سے اب ذرا ایک قدم پیچھے آئیے، یعنی کہ اگر دعوت کا مرحلہ نہیں آ رہا، ہم نے تواصی بالصبر پہ بات کر لی کہ تواصی بالصبر کا معاملہ اگر نہیں آ رہا تو حق میں کوئی مسئلہ ہے، اب اگر تواصی بالحق ہی نہیں ہو رہا، مطلب دعوت کا مرحلہ ہی نہیں آ رہا، یعنی کہ انسان صرف اپنی انفرادی عبادات اور نیکی تک ہی محدود ہیں اور کچھ اس سے صادر ہی نہیں ہو رہا، تو یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ اس کا اپنا عمل، یعنی کہ جو عمل صالح ہیں وہ پھر ہمہ گیر نہیں ہے،
وہ بھرپور نہیں ہے بلکہ محدود ہے. گویا کہ اس لکڑی کی طرح آپ مطلب ذرا تصور میں لے آئیں کہ ایک موٹا اور مضبوط قسم کا تختہ ہو لکڑی کا، لیکن یہ ہے کہ اندر سے اس کو دیمک کھا گئی ہے، تو باہر سے تو وہ بڑا مضبوط نظر آتا ہے لیکن اصل میں کھوکھلا ہے، کمزور ہے. یہی حالت پھر ہمارے عمل صالح کی ہے. اگر اس عمل صالح سے تواسب بالحق صادر نہیں ہو رہا تو پھر تواسب یہ جو نیکی ہے، یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ بظاہر نیکی ہے اور اپنے روح کے اعتبار سے خالی ہے، کھوکھلی ہے، بس صرف ظاہری صورت ہے. اب تھوڑا اور پیچھے آئے، اگر عمل صالح انسان سے صادر نہیں ہو رہا تو پھر ایمان نہیں ہے. مطلب اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذرا یاد کر لیجئے، میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس کے اندر امانت داری کا وصف نہ ہو، اور کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس کے اندر ایفائے عہد کا وصف نہ ہو، اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی اظہار ثانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. یہ ہے وہ دلالت اس بات پہ کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں ایک لازم ملزوم ہونے کا رشتہ ہے. اب حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی بات ذرا ذہن میں رکھ لیں. ہم نے پچھلے نشست میں اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کر لیا تھا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، قانونی ایمان کی بات نہیں کر رہے. بہرحال قانونی جو ایمان ہے اس کی سطح پر کیا ہے کہ ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے. اچھا، اب جو کنکلوڈنگ بات ہے اس صورت سے متعلق وہ یہ کہ یہ جو 4 لوازمات ہیں ان میں بہرحال ایک توازن کی ضرورت ہے. اب کامل توازن یہ تو اوبویسلی بہت مشکل کام ہے. مطلب شاذ و نادر ہی کچھ لوگ ہوں گے جو اس توازن کو برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں عمومی طور پہ ایک کمال کا اور کامل توازن برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ نے بہرحال سب کی طبعیں اور سب کی یہ جو مزاجیں مختلف بنائے ہیں. مثال کے طور پر مطلب جو بنیادی طبعیں انسانوں کی ہو سکتی ہے، ایک انٹراورٹ قسم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے انسان میں، مطلب وہ انسان جو اپنے اندر کھویا رہے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، وہ اپنے خیالات میں مگن رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ملنا ملانا لوگوں سے ان کا اتنا نہیں ہوتا، بات کرنا زیادہ نہیں ہوتا، تنہائی پسند ہوتے ہیں، ان کو انٹروورٹس کہتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی فعالیت بہت زیادہ ہے، باغ دوڑ صبح شام کرتے رہتے ہیں، ان میں صبر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، کام کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکنا، زیادہ غور و فکر کرنا، یہ مادہ ان میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جو بنیادی طبعیں ہیں یا 2 بنیادی قسم کے مزاج انسانوں کے وہ اسی طرح کے ہیں کہ ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں، ایک ایکسٹراورٹس ہوتے ہیں. اور صدیقیت اور شہادت کے جو 2 اعلیٰ مراتب ہیں وہ انہی 2 مزاجوں سے متعلق ہے. یعنی کہ جو انٹروورٹس ہیں وہ آگے جائیں گے اگر ٹھیک ڈائریکشن میں تو وہ صدیقیت کا مقام حاصل کر لیں گے، اور اسی طرح جو ایکسٹراورٹس ہیں اگر ان کی دینی اور روحانی ترقی ہوگی تو وہ شہداء کا مقام پائیں گے. اب اس اعتبار سے ان 4 لوازم، یہ جو سورۃ العصر کی 3ری آیت کے 4 لوازم ہیں، لوازم فلاح، اس میں کسی درجہ کمی بیشی ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا ایمان اور اپنی ذاتی نیکی عمل وہ نسبتاً زیادہ ہو، جبکہ تواصی بالحق کی جدوجہد نسبتاً کم ہو لیکن یہ ہے کہ یہ معمولی درجہ میں فرق و تفاوت ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. اب یہ ہے کہ وہ مزاج کے مطابق کی بات ہوگی. اسی طرح جو ایکسٹروورٹس قسم کے لوگ ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ جو باغ دوڑ والا معاملہ ہے، یہ زیادہ واضح ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اپنا ایمان اور اس پہ غور و فکر اور ایمان کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا، یہ وصف ان میں کچھ کم ہوگا. تو اسی مناسبت سے ان کے جو لوازمات ہیں 4، ان میں جو توازن ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کمی بیشی ایک حد تک ہو. لیکن اگر یہ عدم توازن یہ اگر زیادہ ہو گیا تو یہ پھر مریضانہ عدم توازن ہے، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی ہے. یہ امام بہقی رحمہ اللہ کی لائی ہوئی حدیث ہے، یہ لرزا دینے والی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوحی اللہ عز و جل الی جبرائیل، کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو ان اقلب مدینہ قضا و بذاب اہلہا، کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، تل پٹ کر دو، نصف و نابود کر دو. قال فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا رب، اے میرے رب، ان فیہم عبدک فلانا،
لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ ان میں تیرا وہ فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک چپکتے دیر تک بھی معصیت نہیں کی، اتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری۔ طرفۃ عین کا اصل مطلب تو ہے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، لیکن ہم محاورتاً کیا بولتے ہیں؟ پلک چپکنے، مطلب کہ یہ ایسا شخص ہے، ایسی پاک زندگی اس نے گزاری ہے کہ مطلب طرفۃ عین کا جو وقت ہے اتنا وقت کی بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یعنی کہ آپ ذرا غور کریں، وہ جو پہلی بریکٹ ہے ایمان اور عمل صالح، وہ مطلب بالکل بھرپور ہے۔ مطلب ایسا شخص کہ ساری زندگی اس نے کسی گناہ کے بغیر گزار دی۔ اب جب تک ایمان نہ ہو، اللہ پر ایمان نہ ہو، رسول پر ایمان نہ ہو، معاد پر ایمان نہ ہو، تو ایسا طرز عمل ممکن نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح کا گراف اس قدر بلندی پر ہے، لیکن عذاب کا حکم آ رہا ہے۔ تو مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ اللہ کے جواب سے واضح ہو جاتا ہے۔ قال فقال، اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر باقی لوگوں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة، اس لیے کہ یہ شخص اتنا بغیرت ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا میری غیرت میں، میری وجہ سے۔ یعنی کہ میرے احکامات توڑے جا رہے تھے، منکرات اور طاغوت کا بول بالا ہو رہا تھا، میری ہدایات، میرے کلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور یہ لگا رہا اللہ ہوں کی ضربیں لگانے میں، تو اپنے نوافل، اپنی ذاتی نیکیوں کو بڑھانے میں لگا رہا۔ اب اس درجے کی بغیرتی اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ کسی کی ماں کو اگر گالی دی جائے تو اگر وہ بہت ہی کمزور ہے، اگر وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ایک دفعہ تو اس کے جسم کا سارا خون منہ تک آ جائے گا، اس کا منہ تو لال ہوگا۔ لیکن اگر حال یہ ہے کہ ماں کی گالی دے دی جائے اور پھر بھی کسی پہ کوئی اثر نہ ہو، تو پھر معاملہ خراب ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جس کو رب مانا، تمام عالموں کا رب مانا، اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور اس کا یہ حال ہو، وہ جو علامہ اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے، میں اپنی ذاتی نیکیوں میں لگا رہوں اور باہر اللہ کے قانون ٹوٹ رہے ہوں۔ یہ اس سے بڑی بغیرتی اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ مجھے یہ فرق ہی نہ پڑے کہ معاشرے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ منکرات اور طاغوت کا بول بالا ہوتا رہے، فسق و فجور کا بازار گرم ہوتا رہے، ظلم اور جہالت کے اندھیرے بڑھتے رہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ میں تو فقط اللہ اللہ کے اندر لگا رہوں گا، تو پھر میں دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہوں۔ اس لیے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، یہ ہے وہ غیرت اور حمیت کا تقاضا۔ بہرحال غیرت کا تقاضا ہے جو تیسری بنیاد ہے ان چار لوازم کو جوڑنے والے، کہ ہمارے یہ حق کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جو بھی صلاحیت اور وسائل ہمیں اللہ نے عنایت فرما دی ہیں وہ سب لے کر میدان میں آئے باطل سے پنجہ آزمائی کے لیے، اور اگر میدان میں نہیں آتے تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہیں۔ یعنی کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آ گئی ہے، ہمارے سامنے حقائق کھل کر آ گئے ہیں، لیکن ہم گونگے شیطان بننے پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ دوسرے تو غافل ہے، میں عارف ہوں، میں سمجھتا ہوں، حقیقت مجھ پہ منکشف ہو گئی ہے، اور پھر بھی عملی تقاضے پورے کرنے سے اگر پہلو طئی ہو رہی ہے تو مجھ سے بڑھ کر اور کوئی جرم نہیں رہا۔ یہ رہا 2 منٹ میں مزید لوں گا۔ یہ رہا یہ جو 4 لوازمات ہیں، اس کے مابین عدم توازن کی ایک انتہا۔ اس عدم توازن کی دوسری شکل یا دوسری انتہا جو خصوصاً ہمارے اس دور میں پیدا ہو گئی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے عام مشاہدے کی بات ہے کہ اس دور میں اللہ کے دین کا احیاء، نظام خلافت کا قیام، علیہ کلمت اللہ کی جدوجہد، اس کا بہت چرچا ہے، اس کا بہت ولولہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اور بہت ساری تناظیم اس میدان کے اندر موجود ہے، لیکن ان کا اپنا عمل دیکھیے۔ یہ ذرا تلخ بات ہے لیکن ہے ایسے ہی۔ تو ان کا اپنا عمل زمین بوس، فرائض بھی بمشکل پورے ہو رہے ہیں، ایمان کا معاملہ اقرار باللسان کی حد تک، اور کچھ عقائد جو انہوں نے یاد کر لیے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ان کا ذاتی تجربہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بس ایک موروثی عقیدہ ہے، چند عبادات ہیں، اور اگر عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل سطحی معاملہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کو دیکھیے تو مجاہد فی سبیل اللہ بنے ہوئے ہیں، ان کی تقریریں، ان کے نعرے آپ سنیں، ان کے جلوس آپ دیکھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا جو جوش و خروش ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تحریکیں ناکام پہ ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو جوش و خروش تھا وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح تھا، اندر تھا۔ اس کے برعکس آج کے جو نعرے لگتے ہیں اور یہ جو دھواں دار قسم کی تقریریں ہوتی ہیں وہ سب بظاہر کی حد تک ہیں، اندر ٹھنڈ ہے۔ یہ ہم سب کا حال ہے۔ یہی وہ عدم توازن کی دوسری شکل ہے کہ کوئی تحریک منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائی۔ تو عدم توازن کی ایک شکل وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ایمان تو ہے، عمل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف خود کو مانجنے تک کا ایمان ہے، بس مراقبے ہو رہے ہیں، اور تواصی بالحق تواصی بالصبر یا تو زیرو لیول پر ہے یا بالکل نچلی سطح پر ہے۔ اور اس کے برعکس دوسرا عدم توازن ہے کہ اپنے ایمان، اس کی گہرائی اور گہرائی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس موروث عقیدے پر ہی چل رہے ہیں، اقرار باللسان پر۔ گھر میں شریعت نافذ نہیں ہے، گھر کو چھوڑے اپنے بدن پہ، اپنے وجود پہ شریعت نافذ نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کے کام کو قائم کرنے کے لیے زمین اور آسمان کو ایک کیا جا رہا ہے۔ تو عدم توازن کی یہ دونوں شکلیں یہ مریضانہ شکلیں ہیں جو کہ دین کے ان 4 بنیادی اصطلاحات اور ہمارے جو نجات کے 4 بنیادی لوازم ہیں یہ ان سے متصادم ہیں۔ اس طرح کے یہ دونوں رویے، اللہ ہم کو بہرحال ان لوازم کے مابین مطلوبہ توازن پر قائم فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔